بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کے دور حکومت اور منگولوں کے ہاتھوں سلطنت عباسیہ کے عبرت ناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، المستعصم کا پورا نام ابو احمد المستعصم باللہ تھا۔ یہ سن 1213 میں پیدا ہوا اور 1244 میں خلیفہ بنا، اور وہ 37واں اور آخری عباسی خلیفہ تھا۔ اور اسی آخری خلیفہ کے ساتھ ہی نہ صرف عباسی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ ساتھ سقوط بغداد کا زخم بھی اپنے سینے پر سہنا پڑا۔ ناظرین، بغداد شہر کی بنیاد المستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی علماء، سائنسدان اور ادباء یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، بابا الجبرا الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی القندی اور مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہیں رہائش پذیر رہیں۔ بغداد خلیفہ ہارون الرشید اور شہرزاد کے الف لیلوی شہر کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا۔ انجینئرنگ سے لے کر علم و فضل، سائنس، زراعت اور خوشحالی تک سب کچھ اس شہر میں موجود تھا۔ اس دور کے ایک شاعر نے اس شہر کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک معروخوں سے دمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، تاہم دوسری طرف کچھ منفی چیزیں بھی تھیں۔ دولت کی فراوانی نے تن آسانی کو جنم دیا تھا۔ فرقہ واریت عروج پر تھی۔ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحث ہوتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ہزاروں میل دور اسے تاراج کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور خلیفہ وقت کو خبر تک نہ ہو سکی۔ عباسی حکمران المستعصم باللہ کا ایک خاص وزیر ابن القمی تھا۔ ناظرین گرامی، خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے وہ اندر سے اس خلافت کے خلاف تھا۔ جب اسے چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے اٹھنے والے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا جو آئے روز ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا تھا، تو اسے پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی بھرپور مدد کی جائے گی اور اسے قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہلاکو خان منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ بھی اپنے دادا اور باپ کی طرح ساری زندگی قتل و غارت میں جتا رہا۔ 1256 عیسوی میں اس کو اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا، جب وہاں ایک باغی گروہ سر اٹھا چکا تھا۔ تاہم ہلاکو خان نے اس کو کچل دیا اور اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، جب ہلاکو خان کو ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا، جو منجنیقوں اور بارودی مواد سے لیس تھی۔ ابن القمی کو علم ہوا تو اس نے ایک نئی چال چلی اور خلیفہ المستعصم سے کہا کہ ہماری اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ہمیں ان سے کیا فائدہ ہے؟ ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں۔ جس پر خلیفہ کے حکم کے مطابق زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ محترم ناظرین گرامی، جب ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 عیسوی کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ لوہے کے سوئے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو اور حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پتال میں پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں پناہ ملے گی۔ چونکہ اس وقت تک خلیفہ کو امید تھی کہ مراکش اور دوسرے اسلامی ممالک اس کی مدد کو ضرور آئیں گے، اس لیے ہلاکو خان کو جوابی خط لکھا کہ چند روز کی خوش قسمتی سے تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ ناظرین گرامی، دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہی نشانہ بناتے رہے، جس پر خلیفہ نے
فوج کو مقابلے کے لیے بھیجا جو تتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی اور چند دن کے اندر زیادہ تر فوجی مارے گئے۔ شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ المستعصم باللہ متفکر تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے غداری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک اور مشورہ دیا کہ اگر وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں تو شاید بات بن جائے، کیونکہ ہلاکو خان کو مال و دولت سے غرض ہے جو خلیفہ کے پاس بے تحاشا ہے، وہ لے کر چلا جائے گا۔ خلیفہ المستعصم باللہ نے اس تجویز پر غور شروع کر دیا۔ فروری 1258 عیسوی کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈھال ہو گیا تو نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو خان کے حکم پر کئی روز سے بھوکے پیاسے عباسی خلیفہ نے پیش کیے جانے والے خوان کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ۔ خلیفہ المستعصم باللہ بولا میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو خان بولا تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بادشاہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ اس کے لیے خلیفہ المستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں اور گھونسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے گئے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔ ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ بغداد شہر کی تباہی کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ محترم ناظرین گرامی، اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی دوران جب خلیفہ المستعصم باللہ کے عظیم و شان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی۔ محترم ناظرین گرامی، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔